ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بآواز بلند محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ تمام احباب مل کر پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم محفل تاجدار صداقت کانفرنس میں جمع ہیں، اور آج کی اس محفل کو آپ سب جانتے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے دوست مولانا محمد نعیم صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت محمد نعیم صاحب کی والدہ ماجدہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ احباب نے 2-3 تقاریر سماعت فرمائی جس میں آپ کو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائی گئی، اور آگے بھی انشاءاللہ استاذ گرامی سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ میری جو 2-3 باتیں ہیں وہ جو میرے دوست طالب علم ہیں ہم سب کے لیے اہم باتیں ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا موضوع ہے، تو جو بھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی توجہ خاص طور پر میری طرف رکھیے گا، تاکہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں وہ سبق کے طور پر ہم سب کو سمجھ آ جائیں۔ تو بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی۔ اب یہاں وصیت سے وہ وصیت مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں مرنے والا بندہ زندہ لوگوں کو وصیت کرتا ہے، بلکہ یہاں وصیت سے مراد تاکید ہے۔ جب وصیت کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے تاکید کی ہے۔ تو تاکید کس سے کی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان سے تاکید کی۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ اللہ نے مسلمان سے تاکید نہیں کی، اللہ نے مومن سے یا کافر سے تاکید نہیں کی، بلکہ اللہ نے انسان سے فرمایا۔ کیا مطلب کہ جو بھی اپنے والدین رکھتا ہے، انسان کے والدین ہوتے ہیں، میں اس سے تاکید کر رہا ہوں۔ اب تاکید کیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یہ آیت کا مختصر حصہ میں نے پڑھا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آئیے اس موقع پر جو والدین کے حقوق ہیں ان میں سے 4 حق ایسے ہیں جو اگر والد یا والدہ وہ فوت ہو جائیں، ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد پر وہ پورے کرنا لازم ہوتا ہے۔ 4 حق ایسے ہیں۔ آج کی اس میں تقریر میں صرف یہی 4 حق ہی سمجھاؤں گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ جب والد یا والدہ فوت ہو جائے تو اولاد پر یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ نماز جنازہ پڑھنا اولاد پر والدین کا حق ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس باپ کے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ 1 نہیں پڑھتا یا 2 نہیں پڑھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نہیں پڑھ رہا تو کوئی بات نہیں، 2 بھائی اور تو پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بندہ والدین کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔
بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کا والد یا والدہ اس دنیا سے چلے جائیں تو نماز جنازہ پڑھنا تو ہے ہی، پڑھانے کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ والد کا جو بیٹا ہے، نوجوان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا حق سب سے پہلے اس اولاد کا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کا نماز جنازہ پڑھے۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ مغفرت کی دعا جو ہم کرتے ہیں یہ ہم والدین پر احسان نہیں کرتے بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے، اتنی مصروفیت بڑھ چکی ہے آج کل کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا نہیں کرتے۔ تو کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم وہ طریقہ اپنا لیں گے تو اللہ کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا اور جو والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، بس گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ آج فجر کی نماز کس نے پڑھی تھی؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا اس نے 2 مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے اپنے والدین کے لیے 2 مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے۔ وہ کیسے؟ اب فجر کی 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس سنتوں کی آخر میں ایک دعا آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش، آگے والدیہ۔ اب سنتوں کے اختتام پر ہم نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح 2 فرض پڑھتے ہیں تو دونوں 2 سنتیں اور 2 فرض ملا کر ہم فجر کی نماز میں 2 مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، تو یہ کل ملا کے ظہر کی نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے 4 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں، 4 فرض، اگر 4 سنتیں پڑھ لیں گے تو 1 مرتبہ اور بڑھ جائے گی، تو عصر کی نماز میں بھی 2 مرتبہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں 3 مرتبہ، عشاء کی نماز میں 6 مرتبہ۔ ہر نماز کا اختتام ہی تب ہوتا ہے جب والدین کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ ہر نماز ختم ہی تب ہوتی ہے جب ہم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک یہ دعا نہ پڑھی جائے نماز پایہ تکمیل تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں جس نے صبح سے لے کر شام 5 نمازیں پڑھی ایک دن کے اندر، اس نے اپنے والدین کے لیے 15 مرتبہ ایک دن میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، جس والدین کا ایک بیٹا ہے وہ اپنے والدین کے لیے 15 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا ہے ایک دن میں، اور جس خوش نصیب کے 5 بیٹے ہیں اور وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس والدین کے لیے ایک دن کے اندر کم از کم 75 مرتبہ مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی طرف رجوع کریں گے تو ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں گے۔ یہ 2 حق ہو گئے۔ پہلا حق کیا تھا کہ اولاد والدین کا نماز جنازہ پڑھے، دوسرا حق کہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اب آیا تیسرا حق یہ ہے کہ انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر باپ ہے، اس نے منت مانی تھی، وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے سال محفل کروں گا، تو زندگی نے ساتھ نہیں دیا، ان کی وفات ہو گئی، تو اب یہ جو باپ نے منت مانگی تھی یہ اولاد پر والد کا حق ہے کہ وہ اس منت کو پورا کرے۔ اسی طرح ماں وہ ہر مہینے 11ویں کا لنگر پکاتی ہے اور وہ اس کی وفات ہو گئی، اب جو اولاد ہے اس کی، یہ ماں کا اس اولاد پر حق ہوگا کہ وہ ماں کی اس رسم کو جاری رکھیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 3۔ پہلا کیا تھا؟ بولے میرے ساتھ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلا کیا تھا؟ دوسرا مغفرت، تیسرا انجاز الوعد، وعدے کو پورا کرنا۔ اب چوتھا اور آخری ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والد فوت ہو گیا، اب والد کی طرف سے کتنے رشتے بنتے ہیں؟ والد کی طرف سے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اولاد پر والدین کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اولاد پر والدین کا حق ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 2-3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔